قدرت لیے ہوتے جس کی وجہ سے وہ بریلوی مسلک کی آواز بن گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی جیسے لوگ مصنوعی طور پر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اپنے مقاصد کے ساتھ ان کے اخلاص اور قربانی نے ہی انہیں یہ مرتبہ دیا تھا کہ 2020 میں صرف 54 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو لاہور میں ان کی نماز جنازہ میں شریک لوگوں کی تعداد حد گمان سے بھی زیادہ تھی۔ مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت کی صورت تو اختیار کر گئی، سیاست کو پوری طرح سمجھنا ڈھانچے میں حصہ بقدر جثہ پاتے چلے گئے اور آخرکار بریلوی مکتبہ فکر حسین رضوی کی وجہ سے ایک خاص طرح کی دلکشی اور سادگی کی حامل جماعت ہے۔ اس کے بانی نے اپنی قدرت کلام، سلیس انداز خطابت، روایتی دینی علوم پر دسترس اور علامہ اقبال کے کلام سے طبی مناسبت کی وجہ سے پاکستان بھر میں اپنے متبعین پیدا کیے۔ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے سبب سے پاکستان میں ایک خاص طرح کی تلخی بڑھی۔ اس کے متوسلین کا طرز عمل حکمت تبلیغ سے دور ہوتا ہوا بدماشی کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ نتیجتاً عالم لوگ بھی مذہب پر بات کرنے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دینے لگے۔ اسی جماعت کی وجہ سے ایک مسلمان ملک میں غیر مسلم تو کجا اچھے بھلے مسلمان بھی اپنے ایمان کی صفائیاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنا ان کا جرم ہے۔ اس وقت قاصد کا علم کم ہی ہوتا جن کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا تھا۔ پھر بات سے گزر کر اس جماعت کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اسے کن مخصوص مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 27 نومبر 2017 کو ملا جب فیض آباد دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر جنرل فیض حمید نے بطور ضمانتی دستخط کیے۔ غزہ پاکستان کے عظیم فلاسفر اور پاکستان کے عجیب فلسفی جو کہ اتنے سلیس اردو دان ہیں اور اتنے غالب کی طرح اردو بولتے ہیں، ان کی منافقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو میں ایک کلپ میں ایک شخص شعلہ بیانی کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ اگلے ہی ویڈیو میں اگلے ہی سیشن میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اس کو اٹھانے والے آئی ایس آئی اور فوج تھی۔ تو جس کو آئی ایس آئی اور فوج اٹھائے اس کی تقریر اور شعلہ بیانی کو معاشرے نے کیا فائدہ دینا ہے اور اس کی تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم تعریف اس شخص کی کرو جو ملک کو ترقی کے راستے پر لے کر جائے۔ تم نے پہلے ان کی شعلہ بیانی کی تعریف کر دی، پہلے ان کے عشق رسول کی تعریف کر دی، اب ان کے فساد کی اور ان کی پروڈکشن کو کہ ان کو کس طرح سے پروڈیوس کیا گیا، اب اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اور یہ منافقت آپ کو پاکستان کے مختلف اینکرز میں نظر آئے گی اور مختلف فلاسفرز میں نظر آئے گی، اور یہی منافقت اور یہی دوغلا پن آپ کو پاکستان کے پالیسی سازوں اور پالیسی میکرز میں نظر آئے گا۔ جن لوگوں نے ملک کے لیے پالیسی بنانی ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، ان میں یہ چیز آپ کو بخوبی نظر آئے گی۔ کیوں کہ وہ چیز ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ اور پالیسی نہیں کر پاتے، کوئی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ یہی پاکستان، یہی معاشرہ آپ باقی دنیا کے مسلم ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان کے حوالے کر کے دیکھیں، ان کے پالیسی سازوں کے حوالے کر کے دیکھیں، دبئی کی حکومت کے حوالے کر کے دیکھیں، سعودی حکومت کے حوالے کر کے دیکھیں، ملیشیا کی حکومت کے حوالے کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے ملک کے اندر پالیسیاں کیسے بنتی اور کیسے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی میکرز ایک طرف عشق رسول اور اپنی جنت جہنم کے معاملے میں چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس چکر میں وہ پالیسی سازی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ان کو جتنی اس طرح کی فسادی تنظیمیں ہیں اور جتنی شر پسند عناصر ہیں معاشرے میں ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، اور یہی کام آپ کا 50 سالوں سے چل رہا ہے۔